بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بدلے کے دن کا مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات دیکھیں۔ رشتے والی بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں ہے۔ آج کی بات، اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ خوش رہا کرو، اداس اور پریشان رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں کا حساب ہوتا ہے، جبکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رحمت بے حساب ہوتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا بابرکت دن احباب درود شریف اور سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفار اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ بس اتنی کوشش کیا کرو کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان کے بل گرتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ رضا، اللہ کی رضا میں خوشی ڈھونڈیں، اپنی رضا میں، اللہ کی رضا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔